السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم سورہ ملک تجوید کے ساتھ لفظ با لفظ پڑھنا سیکھ رہے ہیں۔ آج ہمارا سبق نمبر 10 اور آخری سبق ہے۔ اس سے پہلے ہم نے من عذاب علیم یہاں تک پڑھ لیا تھا۔ آج سورہ ملک کا ہمارا آخری سبق ہوگا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے پچھلے تمام اسباق کی ویڈیو کو دیکھ کر سورہ ملک کو تلفظ کے ساتھ پڑھنا سیکھ لیا ہوگا، اور مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ جنہوں نے میرے ساتھ مل کے سورہ ملک اور سورہ یاسین کو مکمل تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھ لیا ہے۔ اور میں آپ کی یہ بھی رائے لینا چاہتا ہوں کہ آج سورہ ملک کا آخری سبق ہے، اس کے بعد ہم نے کون سی سورت تجوید کے ساتھ پڑھنی ہے، آپ نے کمنٹس کے اندر لازمی جواب دینا ہے۔ اگر آپ آن لائن قرآن مجید پڑھنا چاہتے ہیں یا اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں تو ہم نے اپنا واٹس ایپ نمبر نیچے دے دیا ہے، آپ اس سے ڈائریکٹ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو آخری سبق کی طرف چلتے ہیں۔ آپ نے اس ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے اور صدقہ جاریہ سمجھ کے آپ نے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کرنا ہے۔ تو چلتے ہیں سبق کی طرف، آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الرحمن، قل، قاف حروف مستعلیہ سے ہے، اس کو موٹا کر کے پڑھنا ہے قل، اور لام ساکن ہے۔ لام ساکن جب ہوگا تو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ لام پہ قلقلہ نہیں کرنا، لام کو جنبش نہیں دینی، حرکت نہیں دے کے پڑھنی، بلکہ لام کو ساکن کرنا ہے، ڈبل آواز نہیں آنی چاہیے۔ قل، قل هو الرحمن، ہا پیش ہو، ہا کو حلق کے نچلے والے حصے سے ادا کرنا ہے، تب ہا کا مخرج صحیح ادا ہوگا۔ ہو ور، واو زبر ور، واو کو جب پڑھیں گے دونوں ہونٹ گول ہوں گے، تب واو کا مخرج صحیح ادا ہوگا۔ ہو ور، واو کو را کے سامنے لانا ہے، را مشدد ہے تو را کو پر پڑھیں گے۔ ہو ور رحمان، رحمان، میم کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کو دو حرکات لمبا کرنا ہے۔ ہو الرحمن، آمنا، حمزہ کے اوپر دیکھیں کھڑی زبر ہے، اس کو دو حرکات لمبا کرنا ہے۔ من، میم کو نون کے سامنے لانا ہے، نون مشدد ہے۔ بارہا آپ کو بتا چکا ہوں کہ جب بھی نون اور میم کے اوپر شد ہوگی تو ہم نے غنہ کر کے پڑھنا ہے۔ آمنا، نون کے آگے الف ہے، اس کو دو حرکات لمبا کرنا ہے۔ آمنا بیہ، بازد بی، عربی لہجہ کے اندر پڑھنا ہے، بے ہی نہیں کرنا، بی ہی، ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے، اس کو دو حرکات لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ بے ہی، وعلیہ، واو کو تلفظ کے ساتھ پڑھنا ہے، مخرج کیا ہے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے، دونوں ہونٹ گول کرنے ہیں تب واو کا مخرج صحیح ادا ہوگا۔ علیہ، عین کو تلفظ کے ساتھ پڑھنا ہے، لام زبر یا لئی، اس کو لمبا نہیں کریں گے۔ وعلیہ، بغیر لمبا کیے ہوئے بغیر غنہ کے پڑھنا ہے۔ وعلیہ توکلنا، توکل، واو کو کاف کے سامنے لانا ہے، کاف مشدد ہے، اس کاف کو موٹا نہیں کرنا۔ توکل، توکلنا، نون کے آگے الف ہے، اس کو ہم نے دو حرکات لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ آگے وقف کی علامت ہے، وقف کی علامت ہے، تب بھی ہم نے نون کے ساتھ جو الف ہے اس کو پڑھنا ہے۔ توکلنا فستعلمون، سین پہ سیدھی کی آواز آئے گی، تا کو تلفظ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ فستعلمون، میم پیش واو، مو، واو کو جب پڑھیں گے دونوں ہونٹ گول کرنے ہیں تب واو کا مخرج سے ادا ہوگا۔ لامو، واو مد ہے، دو حرکات لمبا بھی کرنا ہے۔ فستعلمون من ہوا، من، میم زبر نون، من، نون ساکن کے بعد ہا حروف خلقی سے تو بغیر غنہ کے پڑھنا ہے، تو یعنی اظہار کا قاعدہ ہے۔ من ہوا، ہا کو حلق کے نچلے والے حصے سے ادا کرنا ہے۔ من ہوا فی، فا زی یا فی، یا مد ہے، اس کو دو حرکات لمبا کرنا ہے۔ ضلال
دعات کو موٹا کرنا ہے، دعات حروف مستعلیہ سے ہے، بارہا پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ دعات کا مخرج بھی آپ کو آ جائے گا۔ لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کو دو حرکات لمبا کرنا ہے، لام کے نیچے دو زیر یعنی زیر کی تنوین ہے، اس کے بعد میم مشدد ہے، تو ہم نے لام کو میم کے ساتھ لانا ہے، میم مشدد پہ غنہ بھی کرنا ہے۔ ضلال مبین، بازیجا بی، یا مدہ ہے، دو حرکات لمبا کریں گے، آخر پہ ہم نے وقف کرنا ہے، نون ساکن ہو جائے گا۔ ضلال مبین۔ آئیے اب ہم اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں۔ قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين۔ اب اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ قل ارأیتم، قل قاف کو موٹا پڑھنا ہے، قاف حروف مستعلیہ سے، لام ساکن ہے، لام پہ قلقلہ نہیں ہونا چاہیے۔ قل را کو پر پڑھیں گے، ای کو لمبا نہیں کرنا۔ ارأیتم، قل ارأیتم، بغیر غنہ کے، بغیر لمبا کیے ہوئے پڑھنا ہے۔ ان اصبح، ان نون ساکن کے بعد حمزہ حروف خلقی سے ہے تو اظہار کا قاعدہ ہے، یعنی بغیر غنہ کے پڑھنا ہے، غنہ نہیں کریں گے ان پہ۔ ان اصبح، صاد حروف مستعلیہ سے ہے، اس کو موٹا پڑھنا ہے۔ اصبح، صاد ساکن ہے نا، اصبح، ہا کو تلفظ کے ساتھ پڑھنا ہے، ہا کو جب پڑھیں گے تو دو باتوں کا خیال رکھنا ہے، ہا زبر ہا، یعنی ہا کو صحیح لفظ سے پڑھنا ہے، خا اور ہا کا مخرج نہیں پڑھنا بلکہ ہا کو پڑھنا ہے ہم نے۔ ان اصبح ماؤکم، میم زبر اور اس کے اوپر بڑی مد ہے تو ہم نے اس کو لمبا کرنا ہے۔ ماؤکم، کم کاف پیش میم، کم میم ساکن ہے، یہاں پہ غنہ نہیں کریں گے۔ ماؤکم غورن، غین حروف مستعلیہ سے ہے، اس کو موٹا پڑھنا ہے، غین زبر واو، غو، اس کو لمبا نہیں کریں گے۔ غورن، را کے اوپر دو زبریں ہیں، اس کو پر پڑھیں گے، آگے فا حروف اخفا سے ہے تو یہاں پہ بھی اخفا کرنا ہے، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ غورن فمن یأتیکم، فمن، میم کو یا مشدد کے سامنے لانا ہے، غنہ کریں گے، یا حروف جر ملون سے ہے۔ فمن یأتیکم، یا زبر حمزہ، یا حمزہ ساکن جب بھی ہوگا تو ہم نے اس کو جھٹکے کے ساتھ پڑھنا ہے، لمبا نہیں کریں گے۔ یأتی، تا زی یا تی، یا مدہ ہے، اس کو دو حرکات لمبا کرنا ہے۔ فمن یأتیکم بماء، بیما، میم کے آگے الف ہے، اس کے اوپر مد ہے تو ہم نے اس کو لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ بماء، حمزہ کو میم کے سامنے لانا ہے، میم مشدد ہے، غنہ کے ساتھ کرنا ہے، پڑھنا ہے۔ بماء معین، عین زیجا عین، یا مد ہے، اس کو دو حرکات لمبا کرنا ہے، آخر پہ ہم وقف کریں گے۔ بماء معین۔ قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين۔ صدق الله العظيم۔